روشن ستارہ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ مصدق کو آج ستارہ کی ساری خوشی، سارا حسن، ساری دل فریبی اپنے دل پر دستک دیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مصدق کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی اور وہ وہاں موجود سب لوگوں کو غائب کر دیتا۔ وہ ہوتا اور صرف ستارہ۔ اس کی چھٹی بھی اب کم رہ گئی۔ مجھے جلد ہی تائی اماں سے بات کر لینی چاہیے، اس نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا۔ وہ کتنی دیر سے تیسری منزل کے کمرے میں بیٹھا ستارہ کا انتظار کر رہا تھا۔ 12 بجنے میں 15 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ یہ تحفہ آج رات، عید کی رات کو ہی اسے دینا چاہتا تھا۔ عید سے 3 روز پہلے جب وہ تائی اماں، عفت اور ستارہ کے لیے کپڑے خرید کر لایا تھا تو ستارہ کپڑے دیکھ کر مایوسی سے بولی تھی، مجھے تو عید پر عیدی میں کچھ اور چاہیے تھا۔ ستارہ، تم بہت حد سے بڑھتی جا رہی ہو۔ عفت ستارہ کی فرمائش پر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، خالہ آپ تو یوں ہی خفا ہو جاتی ہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے کپڑے لائیں۔ ستارہ ٹھنک کر بولی، تمہیں کیا چاہیے میں لا دوں گا۔ مصدق خوش دلی سے بولا تھا، مجھے تو موبائل فون چاہیے تھا۔ ستارہ جوش سے بولی تھی، لو بھلا تم نے کیا کرنا ہے موبائل فون کا؟ تائی اماں ستارہ کو گھرک کر بولی، مصدق بیٹا کوئی ضرورت نہیں، تم نے پہلے ہی ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، یہ تو خوامخواہ فضول فرمائش کر رہی ہے۔ تائی اماں نے مصدق کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مصدق نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر؟ مصدق خفگی سے بولا، میں کوئی فارغ تھوڑی ہوں آپ کی طرح، 1000 کام تھے مجھے، مکمل کر کے ہی آنا تھا نا۔ ستارہ بے نیازی سے کہتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ جی بتائیے کیا کام تھا آپ کو؟ وہ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مصدق نے ڈبے میں بند موبائل فون اس کی طرف بڑھا دیا، یہ گفٹ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ ہائے سچ؟ ستارہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ستارہ فوراً موبائل کے ڈبے کو پکڑے نیچے جانے کے لیے پلٹی۔ مصدق نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، اتنی جلدی کیوں ہے؟ کھول کر تو دیکھو۔ مصدق اسے کچھ دیر اپنے پاس اکیلا بٹھا کر آنکھوں میں اتارنا چاہتا تھا تاکہ نانی اور خالہ اوپر آ جائیں۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں نیچے جا کر بس اسے کھولوں گی، ستارہ جلدی سے بولی۔ مصدق نے آہ بھرتے ہوئے ستارہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ویسے چاچا جی آپ بہت اچھے ہیں۔ دروازے سے نکلتے ہوئے ستارہ شوخی سے بولی۔ مصدق خفگی سے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ ہرنی کی طرح بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ خستہ حال دروازے کو کھولا۔ دروازہ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندھیرا، نمی سیلن، بے شمار جالے، ایک سہمی ہوئی چڑیا پھر سے اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ صدق نے پاؤں اپنے گھر کے اندر رکھے۔ اسی گھر میں اس نے آنکھ کھولی تھی، اس گھر میں اس کے ابا اس سے جدا ہوئے تھے اور اسی گھر سے اس کے بھیا سینیٹوریم گئے تھے کبھی نہ آنے کے لیے۔ دکھ، غم، افسردگی سے بھری ہوئی یادیں جالوں کے ساتھ پورے گھر پر تنی ہوئی تھی۔ اماں کی مشین کی گھر گھر، بھیا کی کھانسی، کہاں رہ گیا تھا تو؟ سارا دن آوارہ پھرتا رہتا ہے گلیوں میں۔ مننے گیا تھا تو وہاں؟ کچھ کہا اس نے؟ بھیا کیوں روتے ہو؟ درد ہوتا ہے؟ گرد اور یادوں سے اٹی ہوئی سیڑھیاں دھپ دھپ کر کے اس کے ذہن میں آوازیں چڑھتی جا رہی تھی۔ کب آؤ گے بھیا؟ بھیا تو یہاں کبھی نہیں آئے۔ مصدق دوسری منزل والے بڑے کمرے میں کھڑا، اکیلا، بے چین، خوف زدہ، بالکل اپنے بچپن کی طرح۔ اماں کی دکھی آوازیں، کیوں روگ لگا لیا ہے؟ تیرا باپ زندہ ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ تیرا اور روشن آرا کا رشتہ ختم کرا سکتا؟ یہ میرے نصیب کی کالک ہے۔ تیری تائی نے دولت کو معیار بنایا ہے۔ مصدق نے گھوم کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا مگر یادوں نے اس کا دامن مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اماں، تیرے مننے کے پاس اب دنیا کی سب سے قیمتی چیز آ گئی ہے، دولت۔ تیری بیچارگی، بھیا کی بیماری اور میری آوارگی سب دکھوں کا مداوا ہے اب میرے پاس، لیکن وقت کو واپس لانے کا کوئی وظیفہ نہیں میرے پاس۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بے ساختہ رونے لگا۔ وہ آنسو جو اس نے یہاں سے جانے کے بعد کبھی نہیں بہائے تھے، برسوں سے اس کے اندر جمع ہو گئے تھے۔ اس خستہ، اکھڑے ہوئے فرش اور ٹوٹے پھوٹے مکان کے در و دیوار میں آ کر آنکھوں کے بند
توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ اپنے کمرے میں لیٹا وہ بظاہر سونے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن نیند شاید ستارہ کی طرح روٹ گئی تھی۔ پچھلے 2-3 دن سے ستارہ کا رویہ اس کے ساتھ بڑا بے اعتنائی اور گریز کا سا ہوا تھا۔ تائی اماں کے لہجے میں بھی سرد مہری آ گئی تھی۔ ایک عفت ہی تھی جس کا رویہ بالکل پہلے جیسا تھا، بے ضرر، بے ریا، کسی غرض کے بغیر۔ مصدق نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ چھت پر اندھیرا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی بھاگ کر اس چھت کو پھلانگ کر دوسرے گھر کی چھت پر گیا ہو۔ مصدق نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی وجود کو تلاشنا چاہا۔ اندھیرا ساری فضا کو اپنے کالے بازوؤں میں سمائے تنا کھڑا تھا۔ مصدق کچھ دیر کھڑکی کے پاس کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تبھی ہلکی سی ٹون بجنے لگی۔ مصدق کو کتنی دیر لگی آواز کی لہر کو اپنے کانوں تک پہنچانے میں۔ اسے لگا اندھیرا آوازوں کو بھی نگل چکا ہے۔ کیوں ڈر گئے؟ مدھم سی ہنسی۔ مصدق اس ہنسی کو کتنے قریب سے جانتا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ بس اتنی ہمت ہے؟ آواز میں استضاء تھی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ محبت کرتے ہو اور ڈرتے ہو۔ محبت اور ڈر ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں محبت کا تو پتہ نہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ڈرتی میں کسی سے نہیں ہوں۔ شاید ہو سکتا ہے یا شاید کبھی بھی ایسا نہ ہو۔ ارے ارے، اتنی مایوسی اچھی نہیں۔ خفا مت ہونا کیونکہ مجھے منانا نہیں آتا۔ مصدق کا کمرے میں سانس رکنے لگا۔ وہ بے ساختہ دروازہ کھول کر چھت پر آ گیا اور ستارہ کو کاندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ستارہ کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ کی آواز کو مصدق نے اپنے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں صرف حیرت سے پھیل گئی تھی۔ اس میں خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ ستارہ بے دھڑک اپنی آنکھوں کو مصدق کے غسیلے تنے ہوئے چہرے پر جمائے کھڑی رہی۔ مصدق ستارہ کے اتنے قریب تھا کہ اس کے پاس سے آتی دل فریب مہک، اس کے نوخیز جسم کی اٹھتی حرارت، اس کے بازوؤں، اس کے چہرے کو محسوس کرتے، اس کے ہاتھ، سب کچھ مصدق کے ہوش و حواس کو بے خود کر دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن ابھی صرف مصدق کے وجود میں غصے کا جوار بھاٹا تھا، جس کی شدت کم نہیں ہو رہی تھی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ مصدق نے بالآخر ستارہ کے منہ پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ستارہ نے گہری سانس باہر نکالی۔ کسی سے بھی نہیں۔ ستارہ کمال بے اعتنائی سے بولی، جھوٹ بولتی ہو۔ مصدق گویا پھنکارتے ہوئے بولا، ہاں جھوٹ بولتی ہوں۔ ستارہ مزید بے پرواہی سے بولی، کون ہے وہ؟ مصدق کچھ ڈھیلا پڑ گیا۔ آپ کو بتانا ضروری ہے، ستارہ نے کچھ چڑھ کر کہا۔ وہ ہے جو ابھی چھت سے کود کر گیا ہے؟ مصدق نے بے چینی سے پوچھا۔ اچھا، تو آپ میری جاسوسی بھی کرتے ہیں؟ ستارہ نے طنزیہ انداز سے کہا۔ تم سیدھی طرح میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ مصدق دکھی دل کے ساتھ جھنجھلا کر بولا، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ ستارہ کی تنخ مزاجی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، میں کون ہوتا ہوں؟ مصدق نے دل گرفتہ سا کر کے کہا، اور ستارہ کے کاندھوں کو چھوڑ دیا اور اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ حالانکہ ستارہ، میں سمجھتا تھا کہ میں تم پر واضح کر چکا ہوں، احساس دلا چکا ہوں کہ میں تمہیں اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں۔ تم میری زندگی کی تنہا اندھیری رات کا واحد روشن ستارہ ہو۔ لیکن شاید میں غلطی پر تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ میری زندگی، میری ذات تو اماوس کی رات ہے، جس میں روشنی کرنا کسی ستارے کے بس کی بات نہیں۔ یہ رات تو ہر روشن ستارے کو بھی نگل لیتی ہے۔ مصدق اس رات یہ نہ دیکھ سکا کہ ستارہ کی آنکھوں میں کتنے ستارے جھلملا رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جس کے اندر غصہ، غیرت، ڈر اور حیرانی تھی۔ وہ ادھڑ عمر کا شخص جس کے لباس اور چہرے پر گوار پن کی گہری چھاپ تھی، غصے کے باعث تنا ہوا بیٹھا تھا۔ بس بہت عرصہ رہ لیا اس نے آپ کے پاس، بس اسے لینے آیا ہوں۔ اس کی گردن کے گرد حمائل مفلر کا رنگ گہرا سرخ تھا، تیل لگے بالوں سے عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ بولنے پر اس کے سانولے چہرے پر چمکتے دانت یوں برآمد ہوئے جیسے کسائی کی چھری پر تیز روشنی چمک پیدا کرتی ہے۔ مصدق نے حیرانی سے اس شخص کی طرف دیکھا جس کا تعارف
ابھی ابھی تائی اماں نے ستارہ کے باپ کی حیثیت سے کروایا تھا۔ 8 سال کی تھی جب تم اسے یہاں چھوڑ کر گئے تھے، پھر تم نے اس کی خبر نہیں لی، اب آ گئے ہو اتنے سالوں بعد حق جتانے، لے کر جانے۔ تائی غصے سے بولی، کیوں؟ اتنے عرصے کے بعد کیا میرا اس پر سے حق ختم ہو گیا ہے؟ باپ ہوں اس کا، جب چاہوں گا اسے لے کر جاؤں گا۔ وہ شخص کاٹ دار انداز میں تائی اماں سے مخاطب ہوا۔ تو تائی اماں، یہ تھا وہ شخص جس کو تم نے میرے بھیا پہ فوقیت دی تھی، میرے پڑھے لکھے شاعرانہ مزاج منور بھیا پر۔ روشن آرا کو تم نے اس شخص کے سپرد کر کے اندھیروں میں دھکا دے دیا تھا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس روپیہ تھا، دولت تھی۔ مصدق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رنجیدگی سے سوچا۔ اسی لمحے بیٹھک کا دروازہ کھلا اور سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، نظروں کو جھکائے، ہاتھوں میں چائے کی ٹرے کو تھامے ستارہ اندر داخل ہوئی۔ مصدق نے بغور ستارہ کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ خوف و ڈر کے مارے زرد ہو رہا تھا۔ ٹرے کو میز پر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ سہمی ہوئی چڑیا لگ رہی تھی جس کو کسی نے پتھر مار کر گھونسلے سے گرا دیا تھا۔ وہ ڈری ڈری سی تائی اماں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ستارہ کی بے باکی و شوخی سب کچھ کہیں گم ہو گیا تھا۔ مصدق آج نئی ستارہ سے متعارف ہوا تھا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا، چائے کو پرچ میں ڈال کر ایک لمبی سڑک آواز نکالتے گھونٹ بھرا۔ تائی اماں اور مصدق کے چہروں پر ناگواری آ گئی۔ 1-2 دن میں اپنا سامان تیار کر لو، مجھے جلدی جانا ہے واپس۔ وہ ستارہ کی جانب دیکھتے ہوئے لا تعلقی سے بولا، ارے ایسے کیسے جانا ہے؟ میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ تائی اماں ہڑبڑا کر بولی۔ ستارہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ بڑی بی، کیوں شور کرتی ہو؟ اب اتنے برسوں بعد آیا ہوں تو کسی ضروری کام سے ہی آیا ہوں، بس میں اب اور کوئی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ سختی سے تائی اماں سے بولا، ایسا کیا ضروری کام ہے جو ستارہ کو ساتھ لے کر ہی جانا ضروری ہے؟ تائی اماں بے چینی سے بولی، میں نے ستارہ کا رشتہ طے کر دیا ہے، اس کے تایا کے گھر، اس لیے اسے لینے آیا ہوں۔ اس نے پرچ میں پڑی چائے کو پھر سے سڑکتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ مصدق کو یوں لگا جیسے کسی نے کمرے میں بم پھینک کر اس کا نیست و نابود کر دیا ہو۔ بے اختیار اس کو چائے سے پھندا لگا۔ تائی اماں کا چہرہ فک ہو گیا۔ ستارہ کی آنکھوں میں بھرے آنسو بے اختیار گالوں پر بہنے لگے۔ ارے ایسا کیا اندھیر ہے؟ یوں تم کیسے اس کا رشتہ؟ میرا مطلب ہے ہم نے اسے پالا ہے، تم ہم سے پوچھے بغیر کس طرح؟ میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ پہلے تم نے میری روشن کو رلا رلا کر مارا، اس پر ہونے والے ظلم زیادتیاں میں بھولی نہیں، اور اب تم میری روشن کی نشانی مجھ سے چھیننے آئے ہو۔ میں تائی اماں ہکلا ہکلا کر رندھی ہوئی آواز میں بولنے لگی۔ ستارہ روتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی۔ اس شخص نے آنچ اٹھتی ہوئی نظر باہر جاتی ستارہ پر ڈالی اور پھر اطمینان سے چائے ختم کرنے لگا۔ تائی اماں پلو کو آنکھوں پر رکھے اپنی قسمت کا ماتم کرنے میں مصروف تھی، اور مصدق اس سارے تماشے میں 12واں کھلاڑی بنا بیٹھا تھا۔ اچھا بڑی بی، چلتا ہوں، اگلے ہفتے آؤں گا، لڑکی کو تیار رکھنا۔ وہ اپنے مفلر کو جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو حاکم علی، تم اچھا نہیں کر رہے ہو، میں ستارہ کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گی۔ تائی اماں کی آواز میں بے بسی نمایاں تھی۔ خوامخواہ کی ضد نہ کرو، روک تم اسے نہیں سکتی، باپ ہوں میں اس کا، یاد رکھنا، باپ ہوں میں ستارہ کا۔ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ اس کی آواز میں طنز کی اتنی گہری کاٹ تھی کہ مصدق کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تائی اماں کے رونے، سسکیاں بھرنے کی آواز گہری خاموشی سناٹے سکوت کو توڑتی اور پھر اسی خاموشی میں گم ہو کر رہ جاتی۔ اماں بس بھی کریں، یوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہیں۔ عفت ان کے پاس بیٹھی تسلی دے رہی تھی۔ ہائے کیسے بس کروں؟ تم نے سنا ہی نہیں کیسے حکم دے کر گیا ہے وہ خبیث۔ اگلے ہفتے آؤں گا، لڑکی کو تیار رکھنا۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، 8 سال کی تھی جب ہمارے پاس پھینک کر گیا تھا، میں نے کلیجے سے لگا کر رکھا، اور اب آ گیا ہے اپنا حق جتانے۔ تائی اماں کے اندر غم اور غصہ باری باری اپنی جھلک دکھا رہے تھے۔ ستارہ ہے کہاں؟ تائی اماں رونا بھول کر اچانک پوچھنے لگی۔ اسٹور میں گھس کر بیٹھی ہے، سہم گئی ہے، بے وقوف یوں چھپ کر بیٹھی ہے جیسے اس کا باپ اسے یہاں پر ڈھونڈ نہیں پائے گا۔
इफ़त के अंदर भी गहरा दुख भरा हुआ था। हाय मेरी बच्ची! ताई अम्मा फिर से रोने लगी। ताई अम्मा यूँ रोने से तो मसला हल नहीं होगा। मुसद्दिक ने मसले की गंभीरता का एहसास दिलाना चाहा। अम्मा, मुसद्दिक ठीक कह रहा है। रोने से मसला थोड़ी हल होगा। इफ़त भी मुसद्दिक की हमनवा थी। फिर फिर क्या करूँ मैं? आप सितारा का निकाह कर दें। इफ़त रसानियत से बोली, मगर ताई अम्मा की आंखें हैरत से फैल गईं। निकाह कर दूं? किससे? कोई खेल है ये? ताई अम्मा बिगड़ कर बोली। ताई अम्मा, इफ़त ठीक कह रही है। आप जल्दी से उसका निकाह करके रुखसत कर दें। कोई देखा भाला लड़का जिसकी शराफत और किरदार पर आपको भरोसा हो। इस तरह सितारा दोबारा से रोशन आपा बनने से बच सकती है। मुसद्दिक ने अपने दिल में उठते दर्द को दबाते हुए बामुश्किल कहा, पागल हो गए हो तुम दोनों? इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं मैं नेक शरीफ लड़का? कोई खेल है ये? यूं भी कभी हथेली पर सरसों जमाई जाती है? ताई अम्मा दर्द भरी आवाज में कोफ से बोली, लड़का तो घर में ही है अम्मा। इफ़त बगौर मुसद्दिक की जानिब देखते हुए बोली, क्या मतलब? ताई अम्मा और मुसद्दिक दोनों के मुंह से बेक वक्त निकला, क्यों मुसद्दिक? बोलो, तुम्हें सितारा पसंद है ना? इफ़त की खोजती निगाहें मुसद्दिक के चेहरे पर टिकी हुई थी। क्या कह रही हो इफ़त? ताई अम्मा से पहले मुसद्दिक बोल उठा। यही बात अगर इफ़त ने 2 दिन पहले की होती तो जब तक मुसद्दिक को सितारा की किसी और के लिए पसंदीदगी के बारे में इल्म ना था, तो शायद वो खुशी से उछल पड़ता। लेकिन अब वो सिर्फ एक पिटा हुआ मोहरा था, जिसे इफ़त अपनी गर्ज पूरी करने के लिए चला रही थी। क्या फजूल बोल रही हो इफ़त? ताई अम्मा ने मुसद्दिक का झुका हुआ सर देखकर खफगी से इफ़त को घरका। क्यों अम्मा? इसमें फजूल बात क्या है? अगर मुसद्दिक को सितारा पसंद है तो मुसद्दिक और सितारा का निकाह हो सकता है। इफ़त बदस्तूर ठहरे हुए पानी की मानिंद पुरसुकून थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारा और अम्मा प्लीज। इफ़त की सख्त आवाज में ताई अम्मा के लिए गहरी तनबीह थी, खामोश हो जाने की। बोलो ना मुसद्दिक, तुम्हें सितारा से निकाह मंजूर है? इफ़त ने दोबारा मुसद्दिक से पूछा। इफ़त की आवाज लबो लहजे में सख्ती थी, हिदायत थी, इल्तिजा थी, मगर मुसद्दिक सबसे बेनियाज होकर बोला, सितारा ही क्यों, तुम क्यों नहीं? मुसद्दिक ने यकायक कहा और अब के सर उठाकर इफ़त का रद्द अमल देखने लगा। एक लम्हे को इफ़त गड़बड़ा गई। क्या फजूल बोल रहे हो? जानते हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। वो मुसद्दिक के उस बेबाक अंदाज से घबरा कर बोली, तुम मुझसे सिर्फ 12 माह बड़ी हो, और जानती हो मैं सितारा से कितना बड़ा हूँ? 12 साल। चाचा समझती है वो मुझे। भाई चाचा कहने समझने से कोई बन नहीं जाता। इस वक्त तुम हमारी मजबूरी समझो। अगर तुमने सितारा से निकाह का इकरार ना किया तो सितारा मर जाएगी। वैसे ही जैसे रोशन आपा मर गई थी, वैसे ही जैसे तुम्हारे मुनव्वर भैया मर गए थे। मुसद्दिक, जब मोहब्बत मर जाए तो इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। मैं नहीं चाहती कि अब इस मोहब्बत के हाथ कोई और हार कर उस जिंदगी से हार जाए, उस जिंदगी से बाहर जाए। अब मैं किसी और मरते हुए नहीं देखना चाहती, ना सितारा को और ना ही तुम्हें। इफ़त के आखिरी अल्फाज पर चौंक कर मुसद्दिक ने इफ़त की जानिब देखा। इफ़त की आंखों में मुसद्दिक की सितारा से मोहब्बत झिलमिला रही थी, लौ दे रही थी। नहीं इफ़त, मैं सितारा से शादी नहीं कर सकता। मुसद्दिक दो टोक अल्फाज में कहते हुए उठ खड़ा हुआ। इफ़त की आंखों में दुनिया भर की हैरानी सिमट आई थी। मुसद्दिक कमरे से बाहर निकल गया। अम्मा, आप क्यों नहीं कुछ कहती? कुछ कहिए ना अम्मा। बरसों पहले जो गलती आपसे हुई थी उसका अजाला कर दें। सितारा को मुसद्दिक का नसीब बना दें। अम्मा, इफ़त गिड़गिड़ाती हुई अम्मा के कदमों में फर्श पर बैठ गई और उनके घुटने पकड़ लिए, और वो जैसे किसी ख्वाब से चौंकी। मुझे किस उलझन में डाल दिया है तुमने इफ़त? ताई अम्मा ने आंसू भर आंखों से इफ़त की जानिब देखा, फिर मोहब्बत से उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। इफ़त का सांवला चेचक ज़दा चेहरा कैसे दमक रहा था, कितना रोशन और पुरनूर लग रहा था। उन्होंने इफ़त का माथा चूम लिया। मोहब्बत, इसारे कुर्बानी, क्या नाम दूं मैं तुझे? इन खूबियों के सारे रंग तेरे चेहरे को ऐसा दिलफरेब बना रहे हैं कि अगर कोई परखने देखने जान लेने वाली नजर हो तो तुझ जैसा हसीन कोई और नहीं हो सकता। इफ़त ने पुरसुकून अंदाज में अम्मा की गोद में सर रख दिया। अम्मा, मैंने और आपने सितारा से मोहब्बत की है, प्यार किया है, इसलिए भी कि वो हमें अजीज है, और इसलिए भी कि हमें रोशन आबा अजीज तर थी। मुसद्दिक भी अपने भाई की याद में, उसके दुखों की तड़प में यहाँ आया है। मैं चाहती हूँ कि जो किस्सा अधूरा रह गया था वो अब मुकम्मल हो जाए। मुसद्दिक मान जाएगा। ताई अम्मा ने हथियार डालते हुए पूछा, और क्या सितारा?
وہ مان جائے گی۔ میں جانتی ہوں اماں دل سے دونوں مانے ہوئے ہیں، بس زبان سے اقرار کروانا باقی ہے۔ عفت کا لہجہ مستحکم تھا۔ وہ کوٹری نما اسٹور میں داخل ہوا۔ پیٹیوں ٹرنکوں سے بھری ہوئی اس کوٹری میں ایک ٹرنک پر گھٹنوں میں سر دیے ہوئے ستارہ رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں اس ملگلجی روشنی والے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی سہمی ہوئی بلی کی آہو بکا اندھیرے سناٹے کو چیرتی ہوئی نکل جائے۔ ستارہ! مصدق نے اسے پکارا۔ ستارہ کے ہچکولے کھاتے وجود میں مصدق کی آواز نے ذرا بھی جنجبش پیدا نہیں کی۔ مصدق نے ستارہ کے قریب جا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر کیا۔ روتی ہوئی سرخ آنکھیں جن کا کاجل پھیل کر انہیں اور بھی حسین بنا رہا تھا، ننھی سی ناک کی پھنگ سرخ ہو رہی تھی، گلابی گالوں پر بہتے ہوئے آنسو، چہرے کے گرد پھیلی ہوئی زلفیں۔ مصدق نے آج جانا کہ روتا ہوا حسن دو آشتا ہوتا ہے۔ مصدق نے خود اپنی وارفتگی کو محسوس کرتے ہوئے اس کا چہرہ چھوڑ دیا اور اس سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ستارہ نے ایک نظر مصدق کی جانب دیکھا۔ اسے ایک نظر میں دکھ، درد، غم و اند کے کیا جہاں پنہا تھے۔ مصدق کے قدم ڈگمگا گئے۔ کیوں رو رہی ہو؟ ڈر گئی ہو؟ اس دن تمہیں نے تو کہا تھا کہ ڈر اور محبت ساتھ نہیں چل سکتے، کہا تھا نا؟ مصدق کے لہجے میں طنز کی جھلک نہیں تھی، صرف ستارہ کو اپنی بات یاد کروانا مقصود تھا۔ ڈرو نہیں، مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تائی اماں کو منا لوں گا، بس ذرا جلدی کرو، وقت نکلتا جا رہا ہے۔ جانتی ہو نا تمہارا باپ کیا کہہ کر گیا ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں، وقت نکلتا جا رہا ہے، ستارہ دھیرے سے بولی۔ پھر پھر کیوں رو کر مزید وقت برباد کر رہی ہو؟ مجھے ملواؤ اس سے۔ مصدق نے ذرا درشتی سے بولا۔ لیکن کیا آپ کو احساس ہے کہ کسی اور کا وقت بہت پہلے اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ اس وقت کی خوشیاں، اس لمحے کی رنگینیاں، اس لمحے کی روشنیاں، سب کچھ۔ کبھی آپ کو ان کے نکلے ہوئے گزرے ہوئے وقت کا احساس نہیں ہوا؟ ستارہ کے اجنبی سے لب و لہجے نے مصدق کو چونکا دیا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ میں عفت خالہ کی بات کر رہی ہوں۔ مصدق، آپ عفت خالہ سے شادی کر لیں۔ ستارہ نے بھیگے ہوئے التجائیہ انداز میں مصدق کو پکارا۔ مصدق کو یوں لگا جیسے محبت کے سمندر میں تیرتے وہ کسی بھنور میں پھنس گیا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑے دروازے کے قریب پڑی گندم کی بوری پر بیٹھ گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو ستارہ؟ جانتی تو ہو کہ اصل مسئلہ تمہارا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد تمہارا باپ آ جائے گا، کیا چلی جاؤ گی اس کے ساتھ؟ دوبارہ سے اپنی ماں کی تاریخ دہرانے۔ مصدق کے اندر سختی بھر گئی تھی۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے مصدق، میرا مسئلہ صرف محبت، پیار، احسان مندی کا وہ قرض ہے جو میرے وجود پر میرے بچپن سے دھرا ہے۔ 8 سال کی سختیوں، نفرتوں، مصیبتوں کے بعد جب مجھے نانی اور خالہ کی محبت اور پیار کی گرمی ملی تو میں اپنا آپ بھلا بیٹھی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اپنوں کو میں نے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ میری محبت میں وہ اپنے آپ سے دشمنی کرنے لگے۔ خالہ کے لیے آنے والے رشتے جب مجھے پرستائش نظروں سے دیکھنے لگے تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ کچھ تو ہو جو مجھے خالہ سے کمتر کر دے۔ جب میری سادگی، میری خاموشی کو پاکیزگی کا درجہ ملنے لگا تو میں نے اپنا مزاج بدل ڈالا کہ میری خالہ کی عفت و حیا ان کو مجھ سے ممتاز بنا دے۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کیا ہوا؟ میں پھر خود غرض ہو گئی۔ نہ جانے کیوں میں نے بے خودی کے عالم میں آپ کی طرف بڑھ گئی، نانی اماں کے بار بار سمجھانے، میرے جذبات پر بند باندھنے کے لیے، میرے اور آپ کے درمیان نئے رشتے کے۔ آپ میرے چاچا ہیں۔ میں بالکل بے خودی کے عالم میں آپ کی طرف ملتفت ہو گئی۔ لیکن نہیں، اب مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا جو میری ذات کو میرے اپنوں کی اذیت کا ذریعہ بنا دے۔ ستارہ نے دونوں ہتھیلیوں سے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ تمہارے اپنے کس بات سے اور اذیت میں مبتلا ہوں گے؟ جانتی ہو؟ کچھ دیر کے بعد مصدق نے سر اٹھا کر ستارہ سے پوچھا، تمہیں پریشانی اور تکلیف میں دیکھ کر اب جلدی سے مجھے اس لڑکے کا نام پتہ بتاؤ جس سے تم اس دن موبائل پر بات کر رہی تھی، تاکہ تمہیں۔ مصدق نے ستارہ کی باتوں کو نظر انداز کر کے اصل مدعا جاننا چاہا۔ اگر میں آپ کو بتا دوں تو کیا آپ خالہ عفت سے؟ نہیں، مصدق تب بھی تمہاری خالہ عفت سے شادی نہیں کرے گا۔ دروازے کے بیچوں بیچ عفت کھڑی تھی۔ خالہ آپ؟ ستارہ کے منہ سے شرمندگی اور خفت کے مارے
گھٹی گھٹی آواز نکلی، بس کرو ستارہ بس، تم نے اپنی خالہ کو بہت عرضہ کر دیا، اس کی محبت، اس کے خلوص اور اس کی چاہت کو اپنے وجود پر قرض سمجھا، تمہاری اس بات نے مجھے اپنی نظروں میں گرا دیا۔ ستارہ، محبت کبھی صلہ، کبھی خراج نہیں مانگتی۔ میں نے، اماں نے تم سے اس لیے محبت نہیں کی کہ تم اس محبت کو کسی احسان کے ذریعے اتارنے کی کوشش کرو۔ ہم نے تم سے اس لیے محبت کی کہ ہم مجبور تھے تم سے محبت کرنے پر۔ تم نشانی تھی روشن آپا کی، ہم نے کسی صلے کے لیے تم سے محبت نہیں کی ستارہ۔ عفت کی آواز آنسوؤں کی نمی سے بھیگنے لگی تھی۔ خالہ، میں نے تو، ستارہ نے نظریں جھکائے کچھ کہنا چاہا، اور ان کے نتیجے میں ملنے والی بھیک، رحم، ہمدردی، مجبوری، توجہ، پیار، عنایت کو میں بچپن سے سہتی اور جھیلتی چلی آ رہی ہوں۔ میرا رنگ، میری شکل و صورت، میرے چہرے پر داغ، ان سب نے میری جھولی میں محبت ڈالی تو، لیکن اس محبت میں ہمدردی کی آمیزش تھی۔ لیکن تم میری زندگی میں اب بھیک کی محبت شامل کرنا چاہتی ہو، یہ مجھے ہرگز قبول نہیں۔ مصدق تمہیں چاہتا ہے، اور تم بھی۔ ایک منٹ عفت، رکو، تم دونوں کہہ چکی، اب مجھے بھی کچھ کہنے دو۔ تم نے ٹھیک کہا عفت کہ محبت کبھی صلہ اور خراج نہیں مانگتی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے ستارہ سے محبت کی ہے، بہت محبت۔ ستارہ نے مصدق کی بات پر بھیگی ہوئی نظریں اٹھا کر مصدق کی جانب دیکھا۔ وہ اونچا لمبا، سانولی رنگت، مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، وہ سچائی ستارہ کی نظر سے اس کے قلب میں اتر گئی تھی۔ لیکن عفت، میں اتنا خودغرض نہیں ہوں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ستارہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، میں ستارہ کو اپنی چاہت کے حصار میں قید کر لوں۔ تم تو جانتی ہو عفت، منور بھیا روشن آپا کو کس قدر چاہتے تھے، لیکن اپنی محبت کی آبرو میں چپ چاپ قربان ہو گئے۔ میں اپنی محبت کو قربان تو کر سکتا ہوں، مگر کسی کی محبت کو چھین نہیں سکتا۔ ستارہ، تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ بولو نا، عفت کو بتاؤ، جس سے تم موبائل پر باتیں کر رہی تھی۔ اب کی بار مصدق جھنجلا گیا۔ یہ کیا بتائے گی؟ کچھ بتانے کے لائق ہو تو بتائے۔ عفت بغور ستارہ کی جانب دیکھ کر بولی، کیا مطلب؟ مصدق نے الجھ کر عفت سے پوچھا۔ یہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، موبائل فون کا ڈبہ تو بند پڑا ہوا ہے اس کی الماری میں، تو پھر وہ چھت پر؟ مصدق نے خاموش بیٹھی ستارہ کی جانب دیکھا۔ تم نے سنا نہیں مصدق، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے محبتوں کے اس دریا کا دھارا میری جانب موڑنا چاہا جو اس کو سیراب کرنے آیا تھا۔ بے وقوف، اتنا نہیں جانتی، دریا کے رخ مڑا نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی مرضی اور حکمت سے بہتے ہیں۔ عفت نے محبت سے ستارہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ جانتی ہو ستارہ، میں نے اسکول میں پڑھاتے ان ننھے ننھے بچوں کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ سچی محبت، خلوص اور پیار دیکھا ہے کہ میری ساری محرومیوں کا ازالہ ہو گیا ہے۔ اور پھر میں بھی جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک دریا میرے لیے بھی ضرور بنایا ہوگا، جو صرف مجھے سیراب کرنے، میری تشنگی کو ختم کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ چھوٹا سا پیلی زرد روشنی والا کوٹری نما اسٹور کتنا روشن، ہوادار اور وسیع لگ رہا تھا، کیونکہ اس میں قربانی، ایثار اور محبت بیک وقت سانس لے رہے تھے۔ اس اونچے بلند سرخ اینٹوں والے گھر کے دروازے کے نیچے وہ اور ستارہ کھڑے تھے۔ مصدق نے ستارہ کا ہاتھ پورے استحقاق سے پکڑ رکھا تھا۔ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ستارہ کا چہرہ اندرونی خوشی اور اطمینان کے باعث مزید دمک رہا تھا۔ ایک ماہ پہلے جب وہ اس دروازے کے باہر کھڑا تھا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، لیکن آج وہ جان گیا تھا کہ وہ اپنی قسمت کا ستارہ کھوجتا ہوا یہاں چلا آیا تھا۔ بہت برسوں پہلے شاید وہ بھی اسی ایک لمحے کی گرفت میں آ کر روشن آپا کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اسی گھر کی بالکنی میں ان کے حسن کے حضور جھک گیا تھا۔ آج مصدق نے ستارہ کی صورت میں ان کو پا لیا تھا۔ ستارہ کے ہاتھ پر مصدق کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ کیا گھر جائیں گے؟ ستارہ نے استفسار کیا۔ نہیں، وہ گھر میں نے افطارہ کے نام کر دیا ہے، اس کی رجسٹری میں تائی اماں کو دے آیا ہوں۔ کب؟ ستارہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے احساس میں گھر کر بولی، کل رات کو۔ جانتی ہو ستارہ، جب میں یہاں آیا تھا تو سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ چاہا، کوئی امید رکھی، کوئی غرض ظاہر کی، لیکن صرف افطارہ تھی جس نے کبھی مجھ سے مانگا نہ کچھ چاہا، بلکہ الٹا مجھے دیا ہے، میری جھولی کو میری تمنا، میری خواہش سے بھر دیا ہے۔ بے لوث قربانی، بے غرض چاہت کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہوگی۔ وہ مکان عفت کے لیے
میرے اور تمہاری جانب سے ایک معمولی سا تحفہ ہے، اور ہم دعا کریں گے کہ عفت کی زندگی میں کوئی ایسا چلا آئے جب وہ دونوں مل کر اس مکان کو گھر بنا دیں۔ آمین۔ ستارہ ایک جذب کے عالم میں بولی۔ کیا ہوا؟ کیوں کھڑے ہو؟ اس جھروکے میں عفت کھڑی تھی۔ مصدق اور ستارہ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ کچھ بھول گئے ہو کیا؟ عفت نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں عفت، سب کچھ پا لیا ہے، مصدق نے اوپر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عفت کا چہرہ چاند کی روشنی میں دمک رہا تھا، کتنا پرنور لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے داغ ستاروں میں بدل گئے تھے۔ مصدق کو عفت کے وجود سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی۔ مصدق نے عقیدت سے سر جھکا لیا اور ستارہ کا ہاتھ پکڑ کر ان گلیوں میں سے گزرنے لگا جن میں بچپن میں وہ بے دھڑک بھاگا کرتا تھا۔ امریکہ چلو گی میرے ساتھ؟ مصدق نے ستارہ کے کان میں سرگوشی کی۔ ستارہ نے چمکتی آنکھوں سے مصدق کی جانب دیکھا۔ ہاں چلوں گی۔ اکیلی؟ نہیں، آپ کے ساتھ۔ ستارہ نے مصدق کے ساتھ چلتے ہوئے مطمئن انداز میں سر اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے کہا، اور دونوں چلتے ہوئے آہستہ آہستہ عفت کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور نہ جانے کب سے رکے ہوئے آنسو عفت کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ کچھ کھو گیا کیا؟ دل نے سرگوشی کی۔ ہاں، سب کچھ۔ اندر سے آواز آئی۔ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا، اور سرور ندی کا یہ بہت ہی خوبصورت تھا، ایک چھوٹا سا ناول تھا، اور اس کی ٹوٹل 4 ایپیسوڈز تھی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ فرینڈز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور ساتھ ساتھ اپنی فیوریٹ ناولز کی ریکویسٹ کو کمنٹ باکس میں لکھنا مت بھولے گا۔ تو تھوڑا سا ناولز کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ روشن ستارہ جو یہ ناول تھا، یہ بیسکلی ایک ڈرامہ بیس ناول تھا۔ ڈرامہ تو میں نے نہیں دیکھا، کہ مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے یہ والا ڈرامہ دیکھا ہوگا، لیکن میں نے جب اس کو یوٹیوب پہ سرچ کیا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کا سمری جو پڑھی تھی تو مجھے اچھا لگا تھا، اور اس کے جو میں نے اسٹارٹنگ میں انٹرو میں جو تھوڑا سا میوزک لگایا، یہ او ایس ٹی کا اوریجنل او ایس ٹی ہے، آپ لوگ بھی سنیے گا، بڑا ہی اچھا ہے۔ لیکن یہ ناول مجھے تو اچھا لگا، بس ٹھیک ہے، زیادہ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدھی سیدھی اسٹوری تھی، نہ گھماؤ نہ پھراؤ نہ کچھ اس طرح کا، بس اچھی سی لو اسٹوری تھی جو کہ سیکریفائس پہ بیس کرتی تھی، تو اچھی تھی۔ بس یہ دکھایا ہے نا کہ ایسے ہوتا ہے نا جب کوئی بائی سے کوئی